ہیلو دوستو، ظاہر ہے پچھلے جو دن گزرے ہیں وہ بڑے بزی تھے اور کئی گھنٹے جو ہے کام کیا ہے۔ میں نے حساب لگایا 19 گھنٹے میں مسلسل بیٹھ کے میں نے کام کیا۔ مختلف ٹی وی چینلز جو تھے انڈیا کے، ان کے اوپر مجھے جانا پڑ رہا تھا۔ بریکنگ نیوز بھی میں نے ہی انڈیا کے چینلز پر دی کہ جب فوج آئی ہے اسلام آباد میں اور 111 بریگیڈ کو الرٹ کیا گیا، اور پریزن وین کا بھی میں نے ہی بتایا۔ میرا خیال ہے انڈیا ٹی وی پہ تھا میں، یا شاید زی ٹی وی پہ، اور اسی طرح سے کوبرا ہیلی کاپٹرز کا بھی میں نے بتایا، اور مین روڈ کے اوپر جو فوج کے ٹرک چل رہے تھے 111 بریگیڈ کے، وہ خبر بھی میں نے انڈین نیوز چینلز پہ بریک کی۔ بہرحال وہ کوئی بھی بریک کرے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا ہمارا ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کا نیٹ ورک جو ہے وہ کتنا کام کر رہا تھا اس وقت اسلام آباد میں، اور ہمیں برابر اطلاع دے رہا تھا۔ مجھے ابھی ایک میرے پاس رپورٹ آئی ہے، اور میں سوچ رہا تھا صبح کروں گا، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ میں یہی سوچ کے صبح اٹھتا ہوں کہ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تو میں جو کر سکتا ہوں وہ آج میں کر لوں، کل پر مت چھوڑوں۔ تو دوستو، ابھی جو مجھے رپورٹ آئی ہے ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کی، اس میں جو کل مظاہرے ہوئے ہیں رات کو عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کے، وہ مظاہرے کیوں ہوئے ہیں، کس کے اشارے پر ہوئے ہیں، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس سے متعلق مجھے ایک مراسلہ آیا۔ جیسے وہ یہ عمران خان نہیں کہتا کہ بڑا مراسلہ آیا ہے اس کو امریکہ سے، تو ہمیں بھی آیا ہے ایک مراسلہ اسلام آباد سے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان نے جو کیا ہے یا جو کچھ کر رہا ہے، یہ ایک گرینڈ پلان کا حصہ ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ فاشسٹ ہے، یہ فاشزم کی طرف جا رہا ہے ملک، اور یہ فاشزم کا نمائندہ بن کے ابھرا ہے۔ آج بھی انڈیا ٹی وی پہ میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا، لیکن وہ ٹاک شوز میں ٹائم نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، مطلب 25 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، 4-5 اس میں ہوتے ہیں مہمان، آپ اپنی بات جیسے کرتے ہیں، وہ ذرا سا ٹاپک سے ہٹتے ہیں تو پریزنٹر کی کوشش ہوتی ہے واپس آپ کو ٹاپک پہ لائے۔ تو بہرحال دیکھیں، فاشزم کے ابھار کے لیے میں نے 3 چیزیں بتائی تھیں، اور ہمیشہ بتاتا ہوں، اور یہ آپ یاد رکھیں، یہ ایک قسم کی کسوٹی ہے جس کے اوپر آپ کسی بھی سماج کے اندر چلنے والے کرائسس کو کا انالیسس کر سکتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ فاشزم وہیں ابھرتا ہے جس ملک کی اکانومی جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہو، اور اس کو پرامن طریقے سے جس معاشرے میں، یعنی جس ملک کے اندر جو ہے وہ ریاست کے اندر پرامن طریقے سے شرح منافع میں مسلسل اضافہ کرنا تو درکنار، اس شرح منافع کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے، اور پھر وہ شرح منافع ریورس میں آ جائے۔ جیسے پاکستان کی جی ڈی پی عمران خان نے جب اقتدار سنبھالا تو تقریباً 6% تھی، 5 پوائنٹ سم تھنگ، لیکن اسی کے دور اقتدار میں وہ مائنس میں چلی گئی، -0.4 تک نیچے گر گئی۔ تو وہ ریورس میں جب آ جائے شرح منافع کی جو رفتار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی جو ہے اٹس ان ڈیپ شیٹ، یعنی کہ بہت مصیبت میں ہے۔ تو ایک تو یہ اس کی نشانی ہونی چاہیے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اب کسی نہ کسی کو تو الزام دینا ہے، تو الزام کس کو دیا جائے؟ تو ہمارے یہاں بہت سارے پہلے الزامات دینے کے لیے ایک باقاعدہ طبقہ پیدا کیا گیا قانونی طور پر، کہ ہر چیز کا الزام اس طبقے کے اوپر۔ جیسے قادیانیوں کو بھٹو صاحب نے اپنے دور حکومت میں پارلیمنٹ سے جو ہے بل پاس کروا کے، تو انہوں نے وہ کیا، کافر قرار دیا۔ تو اب جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اسکیپ گوٹ ہوتا ہے۔ جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کو اسکیپ گوٹ بنایا، پاکستان میں پہلے ہر سازش جو ہے وہ قادیانی، اس کا اسکیپ گوٹ قادیانی ہوتے تھے۔ یہ جو حکومت آئی ہے اس عمران خان والی، انہوں نے پوری اپوزیشن کو ایک اسکیپ گوٹ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف اور زرداری اور ان لوگوں کی وجہ سے اکانومی گری ہے، اس کو اسکیپ گوٹ بنایا،
اور پوری جو ملک ہے اس کے لوگوں کی، خاص طور پر جو لمپن ایلیمنٹ ہے اور جو پسا ہوا مڈل کلاس تھا، ریئیکشنری رائٹ ونگ مڈل کلاس، اس کا اینگر جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا، بجائے اسٹیٹ کی طرف جانے کے اس کو ان کی طرف ڈائیورٹ کیا. تو یہ دوسرا اسکیپ گوٹ ہوتا ہے. اور تیسری جو چیز فاشزم کے ابھار کے لیے ہوتی ہے ضروری، وہ ہوتی ہے جب سماج کے اندر آزادی اظہار رائے سلب ہونا شروع ہو جائے، کرش کرنی شروع ہو جائے. تو پیکا کا جو آرڈیننس یہ یا آرڈر لائے ہیں یہ یا لا رہے تھے، اس میں تو یہ تھا کہ کسی صحافی کے خلاف اگر چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو جائے، کوئی شکایت آ جائے، تو اس کو بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اسے 6 مہینے تک بغیر ضمانت کی اجازت کے جیل میں رکھا جا سکتا ہے. یعنی فار 6 months وہ بیل نہیں کرا سکتا. اس کے بعد ٹرائل ہو اور اس کے بعد اس کو 5 سے 7 سال سزا. اور پھر کتنے صحافی اغوا ہوئے عمران خان کے دور میں. دیکھیں نا، مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھا کے لے گئے، وہ اسد طور تھے جو، ان کو بھی اغوا کیا. اسی طرح سے اور بھی صحافی جو ہیں ان کے ساتھ تشدد ہوا. ابصار میرا خیال ہے ان کا نام تھا، جن کو گولی ماری گئی. تو ہر طرف سے خوف اور دہشت کا، اور حامد میر کو تو نوکری سے نکال دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر طرف سے آپ ایک خوف و ہراس کی ایسی کیفیت پیدا کر دیتے، صورت پیدا کر دیتے، جس میں صحافی اپنے اوپر خود سینسرشپ لگا دیتا ہے، صحافی خود محتاط ہو جاتا ہے. لہذا عوام تک جو ہے وہ صحیح بات نہیں پہنچتی، اور ایک ہی نیریٹو جو ہے، ایک ہی بیانیہ جو ہے فاشزم کا، وہ غالب آ جاتا ہے معاشرے پہ. لیکن میں جو شروع میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں میں اس وقت کیوں اتنی رات کو کر رہا ہوں یہ پروگرام آپ کے لیے، کہ ہمیں جو ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ آئی ہے، اس نے بتایا ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر جرنیلوں کے ٹولے میں، جس میں کچھ کور کمانڈرز بھی شامل ہیں، حقانی نیٹ ورک کی طرح کے جرنیلوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس وقت عمران خان کو اندرون خانہ سپورٹ کر رہا ہے، اور جنرل باجوہ کے وہ سخت خلاف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے اس کا باجوہ صاحب کیا کرتے ہیں، کیونکہ اگر باجوہ نے ان کو فوری طور پر اریسٹ نہ کیا تو پھر پاکستانی فوج کے اندر جو ہے وہ بڑی بغاوت ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ تو ایک بات ہوگی نا. یہ جو ٹولہ ہے حقانیوں کا، یعنی کہ حقانی جرنیل ان کو میں کہتا ہوں، یہ طالبانی ٹائپ حقانی جرنیل جو ہیں، جن میں کور کمانڈر بھی شامل ہیں، یہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ اس کو اشارہ دے رہے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ مطلب ہے کہ فاشزم کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستانی فوج میں ایونچولی بغاوت، اور بغاوت کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش، یہ وہ راستے پہ پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے عمران خان ایک مورے کے طور پر آگے ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جنرل فیض حمید جو ہے اس ٹولے کا لیڈر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے ارد گرد جرنیلوں کا ایک ٹولہ ہے یا ٹولی ہے جو اس وقت عمران خان کو یہ مشورے دے رہی ہے، اور غالباً فواد چودھری بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، غالباً شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں. میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو جتنا یہ نیچے لے گئے، اس کو انڈر دا واٹر لے گئے ہیں. یہ زیر آب آ چکی ہے، یہ ڈوب چکی ہے، یہ اوپر نہیں آ سکتی. ان کو یا تو ڈیفالٹ کرنا پڑے گا، یا ان کو اپنے نیوکلیئر ایسٹس تک پلیج کرنے پڑیں گے. یعنی کہ جو ایٹم بم اور نیوکلیئر ان کا ہے سارا سسٹم، اس کو گروی اب رکھنا پڑے گا انہیں. تو یہ بچ نہیں سکتے کسی طریقے سے بھی. اور آج تو اسحاق ڈار صاحب کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں، جتنی حالت اکانومی کی خراب ہے، اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں بھی کم سے کم 2-3 سال لگیں گے. تو 2-3 سال میں تو بہت کچھ ہونا ہے. ابھی الیکشن ہونے ہیں، تحریکیں چلنی ہیں، فاشسٹوں نے حملے کرنے ہیں. میں نے آج بھی
اپنے نوجوانوں سے خطاب کیا اور اس میں نے یہ بات کہی، مبارک دی ان کو کہ فوری خطرہ جو تھا فاشزم کا وہ ٹل گیا ہے پاکستان میں، لیکن وہ خطرہ ختم نہیں ہوا، خطرہ موجود ہے، اس لیے ریلیکس نہیں کیا جا سکتا اور جدوجہد جاری رہنی چاہیے۔ ہمیں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے ہمارے نوجوانوں کو باقی لوگوں سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہونا چاہیے اور زیادہ عقل مند ہونا چاہیے، اور اس بحران کے دور میں ہمیں اپنی قوم کے لیے اچھے فیصلے کرنے چاہیے، اور وہ اچھے فیصلے تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اس قسم کی باتوں کے جال میں نہ پھنسیں جو پاکستان کرتا ہے، کلمے کا رشتہ، اسلام وغیرہ وغیرہ اور دو قومی نظریہ، کیونکہ یہ وہ جالے ہیں جو ہماری آنکھوں کے آگے ڈالے جاتے ہیں اور ہمارے گھر کا سامان لوٹا جاتا ہے، اور ہم اس جالے کلمہ ہماری آنکھوں پہ لگا دیا جاتا ہے، دو قومی نظریہ لگا دیا جاتا ہے، ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اوہ ہمارا جنگل کاٹ کے لے گئے ہیں، ہمارے تو دریا کا رخ تبدیل کر دیا ہے، ہماری تو معدنیات نکال کے لے گئے ہیں، ہماری تو ماؤں بہنوں کے ساتھ ریپ کر دیا انہوں نے۔ سوچئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔